امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن مومنہ ایسا نہیں ہے کہ جو فرات کے پانی سے استفادہ کرے، یعنی کہ فرات کا پانی پیے اور اس کے دل میں ہماری محبت میں مودت میں اضافہ نہ ہو، یعنی کہ آب فرات از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو مودت آل محمد، یعنی جب فرات کا پانی پیتے ہیں تو اس سے دل میں ایمان کی تازگی ہوتی ہے، مودت آل محمد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آپ پہنچ جائیے اس نقطے کی طرف کہ ہمارے اہل بیت کے ماننے اور چاہنے والوں کے گھرانے میں جو نو مولود کے آداب ہیں، اس کے تالو اٹھانے کے آداب، اس کی پہلی غذا فراہم کرنے کے آداب، وہ کیا ہے؟ ایک چٹکی خاک شفا اور چند قطرے آب فرات۔ گویا کہ جب بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے تو کربلا کو اس کی گٹھی میں ملایا جا رہا ہے، اس کی بنیادوں میں کربلا کو راسخ کیا جا رہا ہے۔ اور جب آپ مزید دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ روایتیں مل جاتی ہیں کہ جن روایتوں کے اندر یہ ہے، وہ مشہور و معروف روایت حدیث چھٹے امام علیہ السلام کی، جو مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہمارے ہی بچے ہوئے خمیر سے پیدا ہوئے، آل محمد ہے نور کے پیکر، لیکن پروردگار عالم نے ان نور کے پیکروں کے لیے بھی جب ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ان کے خاکی لبادے بنائے جن میں وہ نور کے پیکر رکھے، بلکہ اس آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جسمانی کیفیت ہے وہ بھی عام افراد کی جسمانی کیفیت سے مختلف ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ان کو کچھ وہ فضائل عطا فرمایا جو عام افراد کو عطا نہیں کیے، طہارتوں سے ریلیٹڈ۔ لیکن مولا فرما رہے ہمارے ہی بچے ہوئے خمیر سے پیدا ہوئے، اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے خمیر کے لیے پروردگار عالم نے جس زمین کا انتخاب کیا وہ زمین کوئی اور نہیں بلکہ زمین کربلا، اور کربلا کو ماننے والا، حسین کو ماننے والا، آل محمد کی محبت رکھنے والا گھرانہ، اس گھرانے میں آنے والے بچے کو جو پہلی غذا دی جا رہی ہے وہ بھی کربلا سے ملے گی۔ سمجھ میں آیا کہ بچے کی بنیادوں میں کربلا راسخ کر کے اسے اپنی اصل سے ملایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ کربلا کی زمین کو پروردگار عالم نے زمین کعبہ کے خلق کرنے کے 14,000 سال پہلے خلق فرمایا، نہیں 14,000 سال پہلے تو حضرت آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے، ورنہ زمین کعبہ کی خلقت سے 24,000 سال پہلے 24,000 ایئرز پہلے پروردگار عالم نے زمین کربلا کو خلق فرمایا۔ اور جب دنیا پر اور زمین پر تخریب کے آثار نمودار ہوں گے، یعنی جب زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی، قیامت کے آثار جو اس پہ مرتب ہوں گے اور رونما ہوں گے، تو جب زمین کے چپے چپے پہ تخریب کے آثار ہوں گے، یعنی کہ زمین خراب ہوگی، ڈسمنٹل ہونے لگے گی زمین، اینڈ آف دا ٹائم جب آ جائے گا تو اس وقت سب کچھ خراب ہو جائے گا، مگر جو زمین کربلا ہے پروردگار اسے ایز اٹ از آسمانوں میں اٹھا کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں رکھ دے گا۔ میں نے شاید جملوں کے اندر الفاظ کے چناؤ میں کچھ فرق ہو گیا، بلکہ میں الفاظ کو بدل دوں، لفظیں بدل دوں۔ پروردگار عالم جو جنتوں کی جنت جنت الفردوس ہے اس میں کربلا کو شامل کر دے گا، اور پھر اس جنت الفردوس کے اندر یہ جو کربلا وہاں شامل ہو جائے گی، ساری کی ساری جنت اپنے اندر موجود جس ٹکڑے پہ فخر کرے گی وہ یہی زمین کربلا کا ٹکڑا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی کہ زمین، یعنی کہ جنت کو جنت بنانے والی زمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ یعنی یا علی جال، یہ بات ساری میں روایتوں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ کامل الزیارات کا آپ اٹھا کر پڑھیے تو صحیح، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا فضائل ہیں زمین کربلا کے، کیا فضائل ہیں۔ اس کے معنی اب ذرا ایک اور جملہ سن لیجئے، اور وہ کیا جملہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے ابھی زمین کعبہ کو خلق نہیں کیا تھا، اس سے 24,000 سال پہلے کربلا کی زمین کو خلق فرمایا، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، کربلا محفوظ رہے گی، اسے کربلا وما فیہا کو، کربلا کو نہیں، کربلا وما فیہا، کربلا اور جو کچھ کربلا میں ہے، اس کی تشریح نہیں ہوئی ہے۔ یہ مولا جانے یا خدا جانے یا رازقون فی العلم ہستیاں جانے کہ مما فیہا سے مراد کون کون سی چیزیں ہیں جو کربلا کے ساتھ جنت الفردوس میں شامل ہو جائیں گی، لیکن اتنا تو طے ہے جب کچھ نہ تھا کربلا تھی، جب کچھ نہ رہے گا کربلا رہے گی۔ تو موت کے طوفان میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔
اللہم اجعلہ نورن، اس پانی کو نور قرار دے، فرات کے پانی کو نور قرار دے۔ فرات کا پانی وہ کہ جس کے بارے میں روایت ملتی ہے، ایک تو یہ کہ کوئی مومن مومنہ اگر پیے گا تو اس کے دل میں جو ہماری مودت ہے اس میں اضافہ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، فرات کا پانی وہ ہے کہ جس میں آسمان سے حوض کوثر کے ڈول اور جام بھر بھر کے اس دریا میں روزانہ، اس پانی کے اندر روزانہ شامل کی جاتے ہیں، جس سے اس کی تیبہا و ریحہا و اثرہا، اس کے اثر کے اندر، اس کی خوشبو کے اندر، اس کی تاثیر کے اندر، اس کی مٹھاس کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزانہ فرشتے جنت سے حوض کوثر کے ڈول بھر بھر کے لا کے فرات میں شامل کرتے ہیں۔ دنیا کو کوثر کے پانی کی تلاش ہے، دنیا کو کوثر کے پانی کی تلاش ہے، اور کوثر کو انتظار ہے کہ مجھے فرات میں کب لے جا کر ملا دیا جائے۔ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ کے پاس آپ کے مولا اور امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنی حفاظت کا سامان دعاؤں کی صورت میں، حرص کی صورت میں، تعویذ کی صورت میں پہلے ہی عطا کیا ہوا ہے۔ بلکہ خود یہ زیارت وارثہ، اس زیارت وارثہ کی تاثیر میں سے ایک اثر ہے کہ جب آگے سوال کرنے والے نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دریافت کیا اور پوچھا کہ مولا، درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا ہمارے علاقے میں حالات اتنے خراب ہیں، اتنے خراب ہیں حالات کہ گھر سے نکلنے والا جب صبح کو نکلتا ہے تو اس کے گھر والے، اس کے لواحقین، اس کے رشتہ دار، جب تک وہ خیریت سے ساتھ پلٹ کے نہیں آتا ہے گھر، دھڑکے میں رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں کہ یہ گیا تو ہے، مگر حالات اتنے نامناسب ہیں شہر کے کہ نہیں معلوم یہ سلامت پلٹ کے واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایسے حالات میں زندگی گزار رہا اس کو چاہیے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کو اس زیارت کے ذریعے سے سلام کا ہدیہ عرض کرے۔ زیارت وارثہ، ایک اپنی حفاظت، دوسرا اولاد کی حفاظت، اور اولاد کی جان کی حفاظت تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے لیے بھی زیارت وارثہ ہے۔ لیکن آج کل تو زمانہ وہ ہے کہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، کار سنیچنگ ہو رہی ہے، پیسوں کی سنیچنگ ہو رہی ہے، اس کی سنیچنگ ہو رہی ہے۔ آج کل کا زمانہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے، اتنا خطرناک اور سنگین ہو چکا ہے، آج کل کے زمانے میں ایمان کی سنیچنگ ہو رہی ہے، ایمان چھین لیا جاتا ہے، کچھ ایسے جملے بیان کیے جاتے ہیں اور بولے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں ایمان چلا جاتا ہے انسان کا، علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے کہ 4 چیزیں بیان کی، اللہم اجعلہ نوراً و طہورا و حرزاً و شفاء۔ زیارت وارثہ کے لیے یہ ملتا ہے کہ زیارت وارثہ ان چند زیارتوں میں سے ہے، یا شاید ایک ایسی اکیلی زیارت ہے کہ جس کے پڑھنے والے کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ قریب سے پڑھ رہا ہے یا دور سے پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ جہاں کہیں سے بھی پڑھ رہا ہے وہ ایز گڈ ایز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے بالکل سامنے موجود رہتے ہوئے ان کے محضر مبارک میں پڑھ رہا ہے۔ ایسی روایتیں موجود ہیں۔